بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی احد والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت سے تمامی احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا نور الافئدۃ والوجوہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا وذرته قصہ مختصر۔ نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین ذوی الاکرام والاحتشام، اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد درود پاک دا تحفہ امام الانبیاء محبوب کبریا تاجدار ارب و جم شب اسرات دلہا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ کریم میری اور آپ احباب کی حاضری ہوں اپنی بلند بارگاہ قبول و منظور فرمائیں۔ میں اور آپ احباب ماہ شعبان المعظم دے بابرکت گڑیاں اللہ کریم دے اس کار دے اندر ماہانہ درس قرآن دی محفل دے اندر اسی حاضر ہوں۔ یہ وہ برکت والا ماہ مبارک ہے جس ماہ مبارک دی ایک رات ایسی رات آن والی ہے کہ جو رات اللہ تعالیٰ تمام فرمائے کہ بلو طلب دیاں بکریاں دے بالا دے برابر اللہ تعالیٰ مومنہ دی بخشش دے مغفرت فرما دے۔ جنہ لوگوں کی اللہ اس رات بخشش فرماندہ ہے اللہ سانو انہاں لوگوں جو شمال فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، میں اپنی گفتگو کا آغاز اللہ کریم دے قرآن کریم کی اسے عید تو کرنا چاہتا ہوں جو قرآن خطبہ آپ احباب کے سامنے پڑھا کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں پڑھا اللہ کا قرآن کو رسال کرو سبحان اللہ۔ اسی تھوڑے نہیں ہاں بلکہ سارا یقین ہے کہ جدوں اللہ کے رسول کے ذکر دی محفل سجے نا اتنے بندے نہیں بلکہ فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں۔ میں پڑھا لگا اللہ کا قرآن کو پھر سارے گل کا کو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر خالق کائنات رب پروردگار اللہ جل جلالہ و عما نوالہ و تمام برہانہ دی سونی سونی کتاب کی تلاوت سماعت فرمانا اللہ اعلان کر رہا فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ترجمہ سماعت فرماؤ کنز الایمان اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے ہیں کیف تکفرون، تم کیسے اللہ کے منکر ہو جاؤ گے، باللہ وکنتم امواتا کہ جدوں تسی مردہ سو، فاحیاکم تے اللہ نے تہاڈو زندہ کیتا ہے۔ تسی اس تو قبل مردہ سے نا، اسی مردہ سا، اللہ فرماندا ہے پھر اساں تانوں زندہ کیتا ہے
सुम्मा युमीतुकुम, तो फिर मौत दे देंगे, सुम्मा युहयीकुम, अल्लाह फरमाता फिर असीं जिंदा कर देना को, इलैहि तुरजाऊन, फरमाया तुसीं सारे लोगों ने लौट के अल्लाह की तरफ जाना है। अल्लाह ताला ने इंसान को जिंदगी अता की थी, फरमाया तू कुछ नहीं से असा तेन कुछ बना छड़िया, तू मुर्दा से असीं तेनू जिंदा कीता, फिर तेनू मौत देंगे, मौत तो बाद फिर तेनू जिंदा करांगे, तुसीं लौट के मेरे वाल ही आना है ना। गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह ताला ने इंसान को जिंदगी अता फरमाई, तो जिंदगी के अंदर इंसान को कुछ आर्डर भी किए हैं। वो आर्डर की ने फरमाया हजरत इंसान तो अपनी आखरत संवारनी है, तो दुनिया ते वो काम करी जेड़े काम करन दा अल्लाह ने तेनू हुक्म दिता है। दुनिया के उत्ते बेशुमार रिश्ते ने, इंसान अपने तल्लुकात बनाता है, रिश्तेदार रिश्ते बन जाते हैं, लेकिन रिश्ते नो निभाने वास्ते अल्लाह ताला ने हुक्म दिता है कि रिश्ता तोड़ना नहीं बल्कि रिश्ता जोड़ना है। रिश्ता जोड़ना है, जिवें तुसीं अपने बेटियां के रिश्ते निभाते हो, अपनी भैनों के रिश्ते निभाते हो, फरमाया जिवें तुसीं अपनी वालिद गिरामी का रिश्ता निभाते हो ना, इस तरह एक रिश्ता है अल्लाह ते अल्लाह के रसूल वाला। सुभान अल्लाह, अल्लाह ते अल्लाह के रसूल वाला भी रिश्ता है। वो केड़ा कि अल्लाह ताला के अहकामात ते अमल किया जाए। असली आने गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये सारे झूठे दावे ने। असी नमाज वास्ते किन्ना कल्ला का रिश्ता निभाने वास्ते आने अल्लाह माफ करे, कोई ऐसा गलत काम हो रही है बाजार के अंदर, कोई फाशी वाला काम हो रहा, तुम देख लो मिसाल कैम ने, रात पै जांदियां ने, लोगों को नींद नहीं आती, लेकिन जिहड़ा रिश्ता अल्लाह ते अल्लाह के रसूल का है वो असीं किन्ना क निभा रहे हैं। अल्लाह ताला ने एक मुकाम पे कुरान करीम की इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह को डर जाओ, हक्का तुकातिही, कि जिन्हें डरन दा हक है, हक्का तुकातिही जिन्हें डरन दा हक है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुसी मुसलमान रहा जे हत्ता कि तुहाडी मौत आ जाए, लेकिन मुसलमान रहा जे, मुसलमान तो हो ना, मुसलमान रहना है इस हाल में कि तुहाडी मौत आ जाए। अल्लाह करीम ने कुरान करीम के अंदर अपने बंदे को यह हुक्म दिता है कि मेरे को डर जिन्हें डरने का हक है, वला तमूतुन्ना, तो फिर वो कायम रहे इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मुसलमान रही, मौत आ जानी है। एक बुजुर्ग सामने बुजुर्गों किसी ने आख्या कि हुजूर बैत कर लो, फरमाया बैत कर लो, आ जाओ, बैत कर ली, फरमाया बेटा ज्यादा तो ज्यादा कलमा तैयबा पढ़ना है। बुजुर्ग जो भी अल्लाह का कोई वली अपने मुरीद को मुरीद करता है ना, तो सब तो पहले कलमा पढ़ाता है, इस्तिगफार पढ़ाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह बेटे पढ़ते रहना। फरमाया इन्ना विरद करना कि तेरी मौत का वेला आ जाए, लोगों को कहना ना पवे, बल्कि तेरी जुबान पे आप ही जारी कलमा तैयबा हो जाए, तेरी जुबान पे अपने आप ही कलमा तैयबा जारी हो जाए, इन्ना का विरद पका जुबान ना। मेरे नबी करीम कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया अफजल जिक्र, फरमाया सारे जिक्रां विचों जिहड़ा अफजल जिक्र है ना, वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह अफजल जिक्र है, सारे जिक्रां नालों अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत बाबा जी बाबा फरीद मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपके को एक बंदा आया, हुजूर दिनों बैत कर लो, फरमाया बैत कर लेने, कलमा पढ़ाया, उन्होंने बैत कर लिया। आपने एक गल इरशाद फरमाई, फरमाया बेटा ख्याल करी, ए हाथ मेरे हाथ च दे ले, तो हुण गां ख्याल करी, हुण किसी होर दे हाथ विच हाथ ना दही। जिस गल मैं रंग च की है ना, इस गल इस रंग च लेना है। कोई बंदे होंगे नहीं ऐसे कि जिन्होंने बंदा इस तरीके आर्डर करता है, मतलब उल्ट नहीं लेना। बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला ने उस बंदे को मुरीद किया, फरमाया मुरीद भी ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਤੇ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। बाबा फरीद ने आख्या किसी हाथ च हाथ होर ना दवी। ये बंदा इधर सादा अपनी मौज विच दरिया ते जा रहा है, नहर ते जा रहा है, अचानक पैर फिसलिया, नहर च डिग गया। अल्लाह ने बंदोबस्त किया, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आ गए।
خضر علیہ السلام تشریف لے کے آئے. خضر علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا تو خضر علیہ السلام فرمان لگے اب یہ ہاتھ پڑھانا میں تیرے باہر کر لا. کہنا نہ دینا یہ ہاتھ میں نہیں پڑھانا تمہیں. کیوں؟ یہ بابے فرید نے آخیا سی کسی ہور دے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیں. فرمایا مر جائے گا ڈب جائے گا ہی. کہنا جی میں ڈب گیا تو بندے سادہ گل سچی کر. کہنے جی میرا ڈب جانا مر جانا تو بابے فرید کو اس مسئلے کا نہیں سی پتا. جاؤ جا کے آخو تو چاہن والا مر چلے جی. خضر علیہ السلام گئے جا کے آخیا بابا جی بندہ مر گیا ہے. بابا فرید پہنچے ہاتھ پڑھایا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے باہر کڈیا. فرمایا سینے لگ جا تو ڈگیا نہیں سی تینوں ڈگیا گیا سی. ڈگیا نہیں سی تینوں ڈگیا گیا سی. تیری ازمائش سی ازمائش میں تو کامیاب ہو گئے. سیدنا عثمان غنی کہیے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے ساری زندگی سجا ہاتھ اپنی شرمگاہ وال نہیں لے کے گئے. جدوں دے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتا ہے. جس ویلے سرکار دے ہاتھوں کے ہاتھ سیدنا عثمان غنی نے دیتا ہے نا عثمان فرماندے نے میری ساری زندگی بات نکل گئی میں وہ ہاتھ لٹا کے اپنی شرمگاہ وال نہیں کھڑیا کیونکہ اس رشتے میں نبھا رہا سا. رشتہ نبھانا اللہ تے اللہ دے رسول والا کامیابی یہ بھیجی ہے. کامیابی یہ بھیجی ہے. کنز الامال شریف کی حدیث پاک ہے نبی پاک کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم علیہ السلام جمعہ پڑھا رہے. جمعہ پڑھاندیا ایک بندہ کھڑا سی. سرکار نے فرمایا بیٹھ جا. کسی بندے نے اینی گل کہی نہ بھی بھائی بیٹھ جاؤ جناب آ لو یہ جگہ ہے بیٹھ جاؤ. یہ مصطفیٰ کی سنت ہے. دیکھو بھائی کنی امت مسلمان واسطے کنی آسانیاں نہیں. صرف یہ نہیں کہہ دینا بھائی جان بیٹھ جاؤ تو سرکار کی سنت کا ثواب لگ جاتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جا بھائی. وہ اتنے ہی بیٹھ گیا. حضرت انس بن مالک جتنے لوگوں نے جتیاں لائیاں اتنے آ رہے سن اتنے ہی بہ گئے. حضرت مرسد بن مرسد یہ صحابی رسول اپنے گھروں نکل رہے سن اپنے گھروں اپنی دروازے کی دہلیز پہ آئے تو اتنے ہی بہ گئے. حضرت زید بن حارث ایک بازار چ آ رہے سن سرکار دی آواز کننا چ پئی تو اتنے ہی بہ گئے. جمعہ پڑھیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی انس کتنے سے تو جمعے چ نظر نہیں آیا. عرض کی یا رسول اللہ تسی فرمایا سی بیٹھ جاؤ میں جتنے لوگوں نے جتیاں لائیاں سی نا اتنے ہی بیٹھ گیا. فرمایا مرسد تو کتنے سے آقا میں گھروں نکل لگا سا تسی آواز دی بیٹھ جاؤ. بیٹھ جا جناب بیٹھ جا کر تہاڈی آواز میرے کنا چ پئی میں فوری اتنے ہی بہ گیا. زید بن حارثہ تو کتنے سے آقا میں بازار چ آ رہا سا تو یا رسول اللہ جدوں میں بازار چ آ رہا تہاڈی آواز میرے کنا چ پئی میں اتنے ہی بہ گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تہانوں تے نہیں سی آکھیا میں تو مسجد ایک بندہ کھڑا سی انہوں آکھیا سی آقا تسی نام تے نہیں سی نہ لیا. آئے نام تے نہیں سی نہ لیا تسی نام تے نہیں سی لیا. میرے نبی فرمایا نہیں. دیکھ صحابہ نے اس تعلق نو کیویں نبھایا ہے کیویں اس اللہ تے اللہ دے رسول والے رشتے نو نبھایا کیویں نبھایا. حضرت ابو ذر غفاری کہیے رضی اللہ تعالی عنہ انہاں جدوں نبی کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا نا ہن تے جڑا کلمہ پڑھے جڑا ذکر کرے نماز پڑھے قرآن پڑھے لوکی انہوں شاباشی دیندے ہیں. تے او زمانہ ایسا زمانہ سی جدوں کوئی اللہ تعالیٰ دے محبوب دا کلمہ پڑھدا سی لوکی تانے دیندے سن ملالت کردے سن بڑے جناب نو تکلیفاں دیندے سن مارا پیندیاں سی کلمہ پڑھن تے ذکر اللہ دے کیتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری نے کلمہ پڑھیا نبی کریم علیہ السلام دا سرکار نے ابن وسیطہ کیتیاں. فرمایا ابو ذر جدوں باوے ارکم تو نکلے نا باہر فرمایا اے ابو ذر غفاری باہر جا کے ہجے دسی نا بلکہ لوگوں نے تینوں گلاں کرنیاں لوگ آکھنا برادری چھڈ کے تو ادھر ہو گیا تو اپنے بابے دادے دا دین چھڈ گیا. لوگوں کی گلاں تے ملالت نہ آویں لوگ گلاں کرن تے تو توجہ ہی نہ کری توجہ نہ کری بس اپنا اللہ تے اللہ کے رسول دا ذکر کری جائے. اور جدوں کہہ دیے نا میرا رب اللہ ہے سبحان اللہ تو پھر شک نہیں کریدا وہ پک رکھی دی کہ میرا رب اللہ ہے میرا پالن والا ہی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام تے قرآن پاک دی اس لفظاں نو قرآن پاک دا میں ترجمہ کرن قرآن دی ایت پڑھن لگا جدا میں ہن ترجمہ کیتا کہ جدوں بندہ کہہ دے اللہ ہے کوئی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ فرماتا ہے جس ویلے بندہ کہہ دینا نا میرا رب اللہ ہے اس گل تے قائم رہے تے اللہ او دے مدد واسطے اپنے فرشتیاں نو بھیج دیندا ہے. او دے فرشتے اس مدد واسطے آ جاندے نے. یارو ساڈے ایمان اتنے کمزور ہو گئے دیکھنا اللہ تعالیٰ تے کہہ رہا ہے کیا میرا رب اللہ ہے جدوں تو میرے تے یقین کرے گا تیری مدد واسطے میں فرشتیاں نو بھیجیا کراں گا.
اسی کوئی چنگا کام ہو جائے تو کسی ہور وال نسبت کر دینے ہیں، جی کوئی پیڑا ہو جائے تو کہنے ہیں جی اللہ کا کیتا ہے. نہیں میرے ویر، اپنا یقین پختہ کر، رشتہ مضبوط کر. جڑا رشتہ اللہ تعالیٰ نے تینوں نبھان دا آرڈر کیتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا اپنے رشتے داراں تعلق توڑتا ہے نا، فرمایا وہ جہنم جائے گا، تو جڑا رشتے داریاں جوڑتا ہے انہوں دا بدلہ اللہ جنت عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے بات سرکار فرماتے ہیں تسی اپنی بیوی نو ساری عمر خرچہ دیو نا، ایک دن تسی اپنی بیوی کو خرچہ نہ دیو تو وہ کہے گی تو تے مینوں کدی دتا ہی نہیں. فرمایا ایک دن تیرے گھر چ فاقہ آ گیا، تیری بیوی آکھنا تو کدی میں اس گھر جدوں آئی ہوں بھوکی رہی ہاں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کبھی اپنے خالق وال بھی تو توجہ کرنا بندیا. ایک بندہ ڈیوٹی کرتا ہے کسی جگہ تے، وہ کول کو 5 دن کی چھٹی کر لے نا، تو فیکٹری والا جناب آتا ہے چلو بھائی بس مفت دی واسطے میں نہیں پالنا، چلے جا میرے باہر نکل جائے تو چلے جا. وہ تینوں فیکٹری چو کٹ دینا ہے. بندے آ ذرا غور کر جی زمین تے چلنا ہے، وہ خالق تینوں روز اپنی زمین چلن واسطے دینا ہے، وہ آسمان کا سایہ تیرے کرتا ہے، وہ تینوں طرح طرح دیا نعمتیں عطا کرتا ہے. وہ نعمتیں کہدیاں نے بولو تو صحیح نا، اللہ دیاں. زمین کہڑی ہے جی زمین تے اسی چلتے ہیں اللہ دی ہے نا. اللہ نے وقتی طور مالک بنایا لیکن سدا نہیں رہنا، ایک دن ہونا یہ زمین رہ جانی اتنے رہ جانی. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یاد آ گیا، فرماتے ہیں جڑے پتر ہوتے ہیں نا بچے، جہی تو ساری زندگی جنہوں واسطے حرام دی حلال دی تمیز کرن تو بغیر کمائی جانا تے بغیر کوٹیاں بنائی جانا. فرمایا تیرے جڑے بچے ہیں نا یہ تو انہیں اپنے اپنے پرندے نے، انہیں اپنے اپنے گھونسلے چلے جانا ہی، تو پھر ویسے دا ویسا تیری قبر تیرے امال نال روشن ہونی ہے. بچیاں نے اپنے جلے جانا ہے. تسی دیکھ لو معاشرے دے اندر 4 مہینے تو بعد جناب والا اپنی گھراں دی پی جاندی ہے، آندھی ساڈا تہاڈا گزارا ہی نہیں، تسی اپنے گھر جاؤ اسی اپنے گھر جانے ہیں. بعض اوقات بندہ والدین تو اک جاندے نے، لوگ آندے نے کہ والدین تیرے ہاتھ تیرے حصے ہوندے نے، تو سانبھ امی نو، تو ابے نو تو سانبھ. مولا علی فرماندے نے تے پرندے نے تے اپنے اپنے گھونسلے چلے جانا ہی. بندیا اپنی فکر کر، اپنی آخرت کی فکر کر. وہ جنہ نہیں تو پاپ کمائے کتنے نے وہ اج تیرے گھر دے تینوں پوچھا جائے گا. اس واسطے انہاں گلاں نو خاص خیال کردیا ہویا فرمایا اللہ رسول دے رشتے نو پوری صحیح طرح نبھانا ہے. جب اللہ کے رسول نو رشتے نو صحیح طرح نبھاؤ گے نا، پھر فرمایا اللہ تیرے تے کرم دے بھی پاوے گا. حضرت عمر بن عبد العزیز بہت بڑے بادشاہ کا ایک نام ہے. آپ نے نا گھر بیٹھے سن، اپنی بچی کو فرمایا بیٹی پانی دیا جے. بیٹی نہ آئی، پھر آواز دی بیٹی پانی نہ لے کے آئی. بیٹی نے آواز سنی پر پانی لے کے نہ پہنچی. دوسری دفعہ تیسری دفعہ پھر فرمایا بیٹی پانی دیں، لیکن بیٹی پھر بھی نہ آئی. بیوی پانی لے کے آ گئی. فرمایا میں بیٹی کتنے نافرمان ہو گئی ہے. بیوی دیاں اکھاں چوں بیٹی دی ماں تے عمر بن عبد العزیز دی اہلیہ زوجہ دے اکھاں چوں اتھرو آ گئے. فرمایا حضور اصل نافرمان نہیں ہوئی، تانوں پتہ ہے نا وہ کولوں ایکو ہی قمیض ہے، وہ قمیض پھٹ گئی سی، وہ جسم ننگا ہو رہا سی، وہ تے حیا دے مارے تواڈے سامنے نہیں آئی. عمر بن عبد العزیز دی اکھاں چوں اتھرو آ گئے، رو پہ سجدے تے سر رکھ لیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میری بیٹی حیا والی ہے، اللہ تیرا شکر ہے میری اولاد کو تو مال دے کے فتنے چ نہیں پایا، اپنے کرم چ رکھا ہوا ہے. اسی آنے دیکھو جی دنیا نہیں من، دنیا کی آکھے گی. اسی وزن کیتا ایک پاسے دنیا، ایک پاسے اللہ رسول، ایک پاسے اللہ رسول دی ذات کو رکھ دینے، ایک پاسے دین اور دنیا کو رکھ دینے. اور جی فلانا کام نہ کیتا، دنیا نہیں منی، میرے بھرا نہیں منے، میرے چاچے نہیں منے، میرے یار نہیں منے. وہ بیلی یاد ہو کہنا میرے یار نہیں منے. یہ تو گل غور کرنا، تو ترجیح کنوں دیتی ہے دنیا کو؟ اللہ رسول نے پیچھے چھڑ دیتا ہی. اللہ رسول کا احکام حکم کیا ہے اپنی بیٹیاں پردے کا حکم دیو تے پردے چ رکھو. تو جنازہ ہوئے تو مسلمانوں کا گھر محسوس کا ہوتا ہے، کھلا نہ ختم ہوئے تو اسی آنے مسلمانوں کا گھر. تو جب شادی کی بات ہوتی ہے، مہندی کی رات، ادو کی اسی کرتے ہیں. اللہ معاف کرے جو کام ہندو غیر مسلم کر دے وہ سارے مسلمان کری ہوں گے. لیکن یاد رکھ عمر بن عبد العزیز نے اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے تو مال دے کے میری اولاد کو فتنے چ نہیں پایا، اپنے کرم سے رکھا ہوا ہے. دیکھو کتنا بڑا انعام. بادشاہ دی بیٹی لباس ایک بیوی کہنے لگی حضور اپنا لباس سی رہی ہے، جب سی لے گی نا قمیض پہن لے گی تو پھر تواڈے سامنے آ جاتی ہے. اور اسی ویکھیے نا بادشاہ وقت دا ہے تے او دے کول بیٹی کولوں ایک ہی جوڑا ہے.
اساں دیکھیے اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے جنہ کو ایک ایک دن کے دو لوگ سوٹ بدل جاتے ہیں. اسی کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے؟ اسی اللہ کی رحمتوں تو کیوں دور ہو گئے ہیں؟ اے بندہ خدا، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی کا پیریڈ دیتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گل کر رہا سا، گل ادھر آ گئی. ابو ذر غفاری لوگوں کی گلوں سے ملالت نہ کری، پرواہ نہ کری، لوگ جو مرضی آخر تو کلمہ نہ چھڈی. سبحان اللہ. آپ باہر نکلے ندارے ارکم چوں، زید بن حارثہ کا کار سی جتنے دین سیکھا جاتا سی. باہر نکلے تو باہر ایک صحابی رسول نے دروازے چ آخیا ابو ذر ہجے لوگوں کے سامنے اچھی کلمہ نہ پڑھی، لوگوں نے بڑا مارنا ہی. ابو ذر آخیا گل تو تیری بالکل پیر پایا ٹھیک ہے، مشورہ تیرا ٹھیک ہے، پر میں نہیں مننا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیتا ہے لوگوں کی گلوں کے کن نہ کری، دین کا کام کرتا رہی. میں لوگوں کی گلوں کے کن کرا جو میرے آقا نال میں وعدہ کر کے آیا، میں مصطفیٰ نال وعدہ کیتا ہے، میں اللہ کے محبوب نال کیتا ہوا وعدہ پورا کراں گا. میں لوگوں کی گلوں کے کن نہیں کراں گا، بلکہ اللہ کے رسول کا دین کا ہوتا میں دیتا رہا. سارے لوگ آتے لو جی دنیا نے اپنا تو مولوی بن گئے، دنیا آخنا تیری کہڑی عمر تھی تو داڑھی رکھ لی منہ پہ، لوگ آخنا تیری کہڑی عمر تھی تو ہنے نمازی بن گیا تصویر پڑھ لی آتی تو کھیلنے کا ٹائم آ نہ. میرے ویر اللہ کی قسمیں کدی واسطے نہ سوچی کہ تیرا کھیلنے کا ٹائم ہے. پاکستان جنیاں اموات ہو رہی ہیں دیکھ لو، جوان ہی موتاں ہو رہی ہیں ہوں. جوان تو کہنا میری جوانی گزرے گی، میرے بڑھاپے جاؤں گا پھر موت آئے گی. نہیں 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 نہیں، یہ گل مت خیال کری. موت کا کوئی ٹائم نہیں ہو، موت بالکل تیار ہی تیرے سر پہ کھڑی ہے. نہ جانے کدوں تیرے قدم چوم لگے، اس ویلے تو ڈر جا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والیا حق تقاتی ہی اللہ کو انج ڈر جی ڈرن دا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تیری موت آوے تے تو مسلمان ہوے، تیری موت آوے تے تو مسلمان ہوے، تیرا ایمان سلامت رہے، تیرا ایمان سلامت رہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا، ابو ذر غفاری جی سونا فرمایا اس حال وچ تو صبح کر کہ اللہ دے قرآن اللہ دی کتاب دی ایک ایت تو سکھی ہوے. جڑی اللہ تے کتاب دی ایک ایت تو سیکھنی ہے نا، فرمایا تینوں 100 نفل پڑھن نالوں بہتر ہے. سبحان اللہ. اللہ دے قرآن دی ایک ایت سیکھنی ہے تے 100 نفل پڑھن تو بہتر ہے. ایک ایت سیکھے تے اودا اتنا ثواب ہے جڑا پورا قرآن سیکھے اودا اتنا ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ آخیے صلی اللہ سارے بڑے ذرا ڈٹ کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جن نے اللہ تعالیٰ دی کتاب دا ایک باب سیکھیا، ایک باب سیکھیا گویا انہیں 1000 نفل پڑھیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اینا علم دی فضیلت ہے. اج ساڈے کو جس واسطے ٹائم آنی وہ علم ہے دین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے ارشاد فرمایا میری امت ایسا وقت آئے گا لوگ علماء کو دوڑ جائیں گے، لگے بہن میں کوئی تیار نہیں ہوئے گا، گل سننے میں کوئی تیار نہیں ہوئے گا. اے ملت نوجوانوں اج وہ وقت آ گیا کہ اج ساڈے کو دین واسطے ٹائم ہے نہیں لیکن دنیا واسطے ساڈے کو ٹائم ہے. پر ایک گل خیال کریں قبر وچ اس دین میں کام ہونا دنیا میں کام ہونا نہیں کام ہونا نہیں کام ہونا نہیں کام ہونا. دنیا تے کام نہیں ہونا. قبر چ تیرے عملہ نے آپ ہی تیرے عملہ نے تیری قبر نو نور نال بھرنا ہے، تیرے عملہ نے قبر تیری ٹھنڈیا کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہے آپ دی کول آیا کہ سونا نام ہے حضرت قصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سونا کمزور ہو گیا، بڈھا ہو گیا، پیروں سے طاقت کوئی نہیں، جسم سے طاقت کوئی نہیں. آقا کوئی وظیفہ دسو. لا میرے کریم آقا علیہ السلام نے وظیفہ دسیا. فرمایا پیارے صحابی جی یا رسول اللہ، فرمایا ہر نماز تو بعد ہر نماز تو بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کر. 3 باری یہ وظیفہ پڑھنا ہے. کتنی باری؟ 3 باری. کیا وظیفہ سارے یاد کر لیجیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 3 باری یہ پڑھ لیا کر. صحابی رسول اللہ میں یہ عمل شروع کر دیتا، چند دن گزرے میں واپس آیا سرکار دے کول میں آیا تے اس حال میں آیا کہ میں بہت کوئی کبھی غذا کھا لی ہے جی وجہ نہ میری جسم طاقت بحال ہو گئی ہے. نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا وظیفہ کردا ہے نا تے جڑا نماز پڑھدا ہے فرمایا اے چہرے دی رونق کبھی ختم نہیں ہوئے گی ہمیشہ چہرے دی رونق انج ہی رہے گی ترو تازہ رہے گی ترو تازہ رہے گی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیارے صحابی نے حضرت انس بن مالک انہاں دے کول ایک پیر بھائی انہاں دا آ گیا صحابی آیا کہندا حضور میرے واسطے دعا کر دیو میرے واسطے دعا کر دیو پتہ چلیا بزرگاں کولوں نیک بندیاں کولوں دعا کروانا یہ صحابہ کرام دی سنت مبارک ہے لیکن دعا کرنے والا بھی گاڑی کو بندے دا پتر تے ہوے نا حضرت انس بن مالک نے دعا کی تھی کیڑی دعا اکا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اے قرآن دے اے ایت جڑی ہے نا اے دعا کر چھڑیو دے واسطے نہ کہ حضور میں کہا میرے واسطے کوئی دعا کرو فرمایا اے پیارے صحابی دیکھ کے صحیح نہ اس دعا وچ دنیا بھی آ گئی دین بھی آ گیا آخرت بھی آ گئی دنیا بھی آ گئی میں تے دعا ہی او کیتی ہے جے دے اندر دین بھی دنیا بھی شامل ہے آخرت بھی شامل ہے اے بندہ خدا اللہ تعالیٰ نے تینوں ارشاد فرمایا ہے کہ تو کچھ نہیں سے تینوں کچھ بنایا ہے مردہ سے زندہ کیتا ہی پھر موت دیاں گا پھر زندہ کراں گا پھر تو واپس لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے اگلی قرآن کریم دی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کنز الایمان علی حضرت احمد اللہ تعالیٰ علیہ ترجمہ شریف آپ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں پیدا کیا سب تمہارے لیے ہے جو کچھ زمین آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سارا تمہارے واسطے پھر بنایا آسمان کے بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان تمہارے واسطے اللہ تعالیٰ نے ہر شے خوب اور اللہ تعالیٰ نے بنائی سونی بنا کے فرمایا کہ واسطے تمہارے واسطے فرمایا اللہ نو سارا ہی علم ہے اللہ نو سارا ہی علم ہے کہ تسی کی کر دیو زمین تے وہ آسمان تلے تسی جو کر دیو اللہ نو سارا ہی علم ہے اسی بندیاں کولوں لوک جانے ہیں پر اللہ کولوں لوک سکدے خالق کولوں لوک سکدے نہیں اگلی قرآن پاک دی ہے اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ واو اور اذ قال جب کہا ربک رب نے للملائکۃ فرشتوں سے کیا کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ وہ فرشتے ہو میں اپنا نائب بنانے لگا دے فرشتے نے آخیا نام والا انسان نہ بنائی میرے تے تیرے ابا جی دی پیدائش دا ذکر اللہ نے بنان دا فرشتیاں نال مشورہ کیتا میں گل مکان لگا اس ایت دا ترجمہ کر کے میں گل ختم کرنے لگا ایک بار سبحان اللہ ہو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں سے مشورہ کیتا فرشتوں میں اپنا نائب بنان لگا فرشتیاں نے آخیا مولا خلیفہ بنان لگا قالوا کہا انہوں نے أَتَجْعَلُ فِيهَا انہوں بنان لگا مَن يُفْسِدُ فِيهَا جڑا زمین تو فساد کرے گا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ یا اللہ جڑا پیدا انہوں کرنے لگا جڑا دنیا تے آ کے فساد کرے گا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اسی تیری عبادت واسطے کافی نہیں ہے اسی تیری عبادت زمین تے چپے چپے تے ہر کوئی رکوع کھڑا کوئی سجدے کھڑا کوئی جناب تیری تسبیح تیری پاکی تے اللہ اللہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان قال انی اور کہا اعلم ما لا تعلمون فرشتیو جو میں جاندا تسی نہیں جاندے اور جو میں جاندا نا فرشتیو تسی تے وہ گل نہیں جاندے یا اللہ تو کی جان فرمایا دیکھنا میں خالق کا تسی مخلوق ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان فرشتے نہ ہوتے ہے لیکن وہ انسان بن کے رہے نا مسلمان بن کے رہے مسلمان بن کے حقیقی طور پہ اللہ کے اللہ کے رسول کے احکامات پہ عمل کرے فرمایا فرشتے نہ ہوتے بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا اسلام نے فرمایا کھانا کعبہ یہ سردار حاج واسطے کھانے کعبے کا غلاف پکڑیا فرمایا کعبۃ اللہ تیری بڑی شان ہے تینوں ویکھ کے جیڑی دعا منگی ہے اللہ قبول کر لیندا ہے لیکن کھانا کعبہ تیرے نالوں تے میرا غلام چل رہا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں ویکھ اللہ نے تینوں کنیاں شاناں دتیاں اور اللہ دی قسمیں کنیاں تینوں عظمتاں ملیاں نے تے ساریاں عظمتاں ملیاں نے مصطفیٰ دے صدقے ملیاں نے جتنیاں نعمتاں جنیاں اللہ نے کرم نوازیاں تیرے تے کیتیاں نے اللہ نے اولاد دتی ہے تے مصطفیٰ دا صدقہ عزت ملی ہے تے مصطفیٰ دا صدقہ شہرت ملی ہے تے مصطفیٰ دا صدقہ اوے تندرستی بھی ہے نا تے اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے پوچھو نہ لوگوں جو لوگ بیمار ہیں اللہ کی قسم صبح دوپہر شام دوائیاں تے ہاسپٹلاں دی بیڈاں تے لیٹے نے انہاں دی زندگی کتنی تنگ ہو گئی
تینوں اللہ نے تندرستی دیتی ہے، اس نعمت ملن تے ہر ساہ نال اللہ دا شکر ادا کریا کر. تے جدوں تو اللہ دا شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس گل نوں بھی قرآن چ بیان کیتا، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم. او بندیا جدوں تو میرا شکر ادا کرے گا میں تینوں ہور زیادہ عطا کر دیاں گا، ہور زیادہ عطا کر دیاں گا. تے جے تو میرے شکر دا منکر ہو گیا نا، والا ان کفرتم ان عذابی لشدید، میں بہت بڑا عذاب تیار کیتا ہوا ہے، میرا بہت بڑا عذاب تیار ہے جڑا میں اپنے منکراں واسطے رکھیا ہوا ہے. عزیزان گرامی قدر، اللہ کریم نے انسان تے بہت بہت کرم کیتے. فرمایا انسان تعلق ساری زندگی انسان بناتا ہے تے جدوں گواچدا ہے پھر انسان چاہ دی پیالی دا بھی اسی حساب کرن لگ پینے. ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. تعلق بنایا ساری زندگی گزر گئی، آخیا میں تیرا تو میرا میں تیرا. صلہ رحمی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا رشتہ داریاں نبھانا، فرمایا ایمان دا حصہ ہے، ایمان دا حصہ ہے. ساری زندگی حضرت انسان اساں کی کیتا ہے؟ اسی اپنی قبر نو یاد کرتے ہیں، جس ویلے قبر نو یاد کرتے ہیں اسی اس ویلے گناہ وال نہیں جاندے. جدوں سانو قبر بھول جاندی ہے اسی گناہ کر بیٹھے، سارے کو گناہ ہو جاندے نے. لیکن جے گناہ ہو جائے میں تے تو جدوں اسی اللہ دی بارگاہ تے توبہ کرتے ہیں نا، اللہ فرماندا بندہ ہے تو اگر تیرے کولوں غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گئی، مولا پھر فرمایا آجا میرے بوئے تے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او انسان ہے آجا تیرا رب بڑا کریمی. تو ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہے، ایک باری رو کے اللہ کو معافی مانگ لیا، اللہ فرماتا میں ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا. لوہے کا حدیث پاک ذہن چاہیے سننا چاہو، اجازت ہوگی تو میں سنا دیا، نہیں کہ بریک کر لیے. سبحان اللہ بروچی آگو جلدی جلدی ختم کر بابا جی. بس 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 اللہ سلامت رکھے. ایک منٹ گل سنو دھیان نال. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں آخری ویلا آیا نا سرکار دے واپسی جان دا، میرے محبوب نے ظاہری طور پہ مکے دی تفتیش چڑھنی ہے، گنبد خضرا دی مکین بننا سی. آقا کریم علیہ السلام بڑا روئے، بڑا روئے، بڑا روئے. کہدے واسطے؟ میرے تے تیرے واسطے، اپنی امت واسطے سونا رویا. امتی اسی کتنا کہ سرکار کی ذات یاد کرتے ہیں. میرے نبی نے کسے مقام تے پڑھ کے ایک سیرت، میرے نبی نے کسے مقام تے بھی اپنے امتی کو نہیں بلایا. جے براق تے سوائے ہو لگے فرمایا جبریل میں براق تے نہیں ہوں بہنا معراج والی راتی. آقا سونا بہ جاؤ تواڈے واسطے سپیشل سواری ہے، براق جنتی سواری ہے. آقا فرمایا جب میری امت نو میدان معاشر لے آئے گا وہ بھی براق لے کے آویں گے قبراں کو اٹھان واسطے. آقا بالکل اللہ فرمایا محبوب جبریل کہہ دے محبوب نو سونا تیرے غلاماں نو اسی براق عطا کر دیں گے. سرکار مدینہ علیہ السلام روئی جا رہے ہیں. اللہ فرمایا جبریل پوچھ میرے یار نو کیوں روئے ہیں؟ سونے فرمایا جبریل میری امت دے بڑے گناہگار بھی ہونے نے، جدوں تو اچانک آ جانا نہ توبہ نہیں کیتی ہونی تے انہاں دی پکڑ ہو جانی ہے تے کی بنے گا قیامت والے دن؟ آنے قبر چ انہاں نوں پھینٹا لگنا ہے، میدان محشر پھینٹا لگنا ہے. میں کی میرے کو دیکھا نہیں جانا، میں تے بڑا غمخار آقا ہوں. اللہ فرمایا جبریل محبوب نو کہہ دے سونا جڑا تہاڈا امتی مرن تو 6 مہینے پہلے توبہ کر لے گا جی سارے گناہاں تے رحمت دا قلم چلا دیا. نبی کریم علیہ السلام پھر روئے. فرمایا نہیں جبریل مینوں ہجے بھی یہ بارے نہیں ہے، میرے امتی نو کی پتہ میرے 6 مہینے رہ گئے نے، انہوں کی پتہ ہوئے. یا رسول اللہ کہیے سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. آقا جڑا اللہ فرماندا ہے جڑا 1 مہینہ مرن تو پہلے توبہ کر لے. جبریل نہیں میرے امتی نو کیویں پتہ لگے گا نکمے نو بھی میرا 1 مہینہ باقی رہ گیا میں توبہ کر لواں؟ فرمایا نہیں. اللہ پھر فرمایا جبریل میرے محبوب نو کہہ جڑا 1 ہفتہ مرن تو پہلے توبہ کرے اسی گناہاں تے رحمت دا قلم چلا دیں گے. آواز آئی محبوب فرمایا نہیں جبریل مینوں بارے نہیں. اللہ نے فرمایا جبریل محبوب نو کہہ دے سونا جڑا صبح نو توبہ کر لے گا شام نو موت آ جائے شام دے ویلے مر گیا ساری توبہ قبول کر کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، ساری زندگی دے گناہ معاف کر دیں گے. محبوب فرمایا مینوں ہجے بھی بارے نہیں. امتی ویکھ میرے محبوب کا پیار، میرے نبی کا پیار دیکھ. فرمایا نہیں مینوں وارے نہیں کھاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں وارے نہیں. آقا نے فرمایا جبریل یا رسول اللہ پھر انج کرو اللہ فرماندا ہے تہاڈا امتی موت دی کسم کھچ ہوے اے پیر دے انگوٹھے سجے پیر دے انگوٹھے تو موت نکل اوندی ہے، روح نکلنی شروع ہوندی ہے آہستہ 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 ایتھے گل تے حلق تے آ جاندی ہے. بعض کا تو دیکھیا ہونا واقعہ ہوندے نے کہ بندے دا جسم تھلوں حرکت ہی نہیں کردا، ساہ اڑیا ہوندا ہے. فرمایا اس ویلے صرف شرمندہ ہی ہو جائے اللہ دی رحمت کولوں کہ میں کیڑا منہ لے کے اللہ دی بارگاہ جاواں گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل پھر آقا اللہ فرماندا ہے تہاڈا امتی وقت نزاع دے ویلے صرف شرمندہ ہی ہو جائے اپنے گناہ تے. اللہ فرماندا ہے محبوب اگر 80 سال زندگی گزاری بیٹھا ہوئے گا 80 سال کے گناہ معاف کر دیں گے صرف شرمندہ ہی ہو جائے.
اور جس محبوب نے تینوں اینے اوکھے ویلے یاد کیتا ہے، موت دے سرکار دے جدوں واپسی ہے، موت دا قدم چومنے نے موت نے آ کے میرے نبی نے تے وہ بھی تینوں تے مینوں یاد کیتا ہے، آکھیا یا اللہ میری امت نو معاف کر دے۔ تے امتی اسی جنہاں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے احکامات تے سرکار دی شریعت تے پیار کرنے ہیں، لو انہاں گلاں تے اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔